ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو۔ دو دفعہ تاکید کے ساتھ یہاں تقوی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 55 مقامات پر ہم سے اسی بات کا تقاضا کیا کہ تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں مالک نے بندے کو حاضر ہونے کا حکم دیا بندہ وہاں حاضر ہو جائے، اور جہاں سے اس نے بندے کو غیر حاضری کا حکم دیا بندہ وہاں سے غیر حاضر رہے، تو فرمایا یہ تقوی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندے کا دل بلائی کے کاموں میں لگ جائے، قلبی رغبت نیکی کی طرف، فرمایا تقوی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے اس عمل کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ راہ دین سے بھٹکا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معذرت کر لی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جو بندہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے نا، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس کے لبوں پہ یہ کلمات تھے، طہرنی یا رسول اللہ، 4 دفعہ کہا، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ اس مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا ہوا تو اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گناہ کی سزا تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے حضور یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ تو جو بندہ معذرت کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے۔ وہ گناہ گار تھا، وہ بنی اسرائیل کا جوان، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور اب اس نے برے دوست چھوڑ دیے۔ اب اس تلاش میں ہے کہ مجھے کوئی اچھا صالح پرہیزگار شخص ملے جس کی صحبت میں رہوں، میں اس سے کچھ زندگی کے گر سلیقے سیکھوں، اپنی آخرت کے لیے کوشاں رہوں۔ اچھا، اس بستی کے بالکل پڑوس میں ایک پہاڑ تھا، اور وہاں ایک اللہ والا رہتا تھا، اور اس کی زندگی کا وظیفہ، ورد وظیفہ جسے ہم کہتے ایک ہی تھا، وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اطراف میں اس کی شہرت بڑی تھی، تو اس جوان نے خود کو کھینچ کے اس کے قدموں تک لے گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیا میرے اگلے ویڈو لگے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے چن کا پین ہزاراں۔ رومی کہتے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اچھی صحبت اچھا،
اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ دل میں شوق تھا کہ میں چند دن اس نیک شخص کے قدموں میں گزارا ہوں۔ چلا گیا اور جا کے ماضی کے اوراق پلٹ لیے، اپنے من کی ساری باتیں کہہ دی کہ میرا ماضی بڑا تلخ ہے، دن کے اجالوں میں بھٹکتا رہا ہوں، رات کے سناٹوں میں الجھا بھی ہوں، لیکن اب چھوڑ آیا ہوں وہ دنیا، اب چند دن تیری رفاقت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تقاضا کیا تھا؟ سینے سے لگا لیا جاتا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے قرب الہی کے راستے بتائے جاتے، لیکن بھول ہوگی اس اللہ والے سے۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا اور دھکا دے کے کہتا پلٹ جا، کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لرزنے لگے، ہونٹ کپ کپانے لگے، من کی دنیا میں ڈوب گیا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ تیرے بندے نے جھٹلا دیا، تیرے بندے نے مجھے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، وقت کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری زندگی کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ بھجن تقوی ہے عمل کر کے ڈرتے رہنے کا نام۔